الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस्लाम चैनल उर्दू के प्रोग्राम इस्लाम स्पेशल में बंदा हाज़िर है। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। बंदा मोहम्मद हुज़ैफ़ा। आज का जो मौजू होगा कुरान करीम की अज़मत पर, कुरान करीम के हुकूक़ के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर जो है कलाम किया जाएगा। जो है नाज़रीन इंशाअल्लाह मुंतज़िर रहिए। इंशाअल्लाह इस पर जो है बहस करूँगा, गुफ्तगू करूँगा बितौफ़ीक़िल्लाहि ताला। सबसे पहले बंदा का मामूल ये होता है कि जो है चंद ऐसे आमाल, मुख्तसर आमाल ज़िक्र किए देता हूँ जो फ़ौरन इस पर अमल करके इंसान फ़ायदा हासिल कर सकता है, और मुख्तसर आमाल है उसके सवाब ज़्यादा हैं, बंदा का मामूल होता है। तो सबसे पहले चंद अहादीस आपके सामने अर्ज़ किए देता हूँ, और वो भी कुरान करीम से ही ताल्लुक़ है, कुरान करीम के चंद आयात के ताल्लुक़ हैं। देखो, सबसे पहली हदीस है इब्न सुन्नी रहमतुल्लाह अलैहि ने अमलुल यौमी वल लैलह में ज़िक्र किया। एक जो है अजीब हदीस है, और जो हमारे दुनिया और आखिरत के फ़वाइद के लिए, दुनिया और आखिरत के जो है फ़वाइद के लिए, दुनिया और आखिरत के खूबियों के लिए ये अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल फ़ी कुल्लि यौमिन हीन युस्बिहु व हीन युमसी, जो शख्स रोज़ाना सुबह और शाम
سورۃ البقرہ کے آخری آیات کا ایک حصہ ہے، بالکل آخری حصہ نہیں، سورۃ التوبہ کے آخری آیات، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب آپ سورۃ التوبہ کے آخری حصے میں جب جائیں گے تو یہ الفاظ آتے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، یہ الفاظ آپ پڑھ لیتے ہیں 7 مرتبہ صبح اور شام۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورۃ التوبہ کا جو آخری حصہ ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کفاہ اللہ ہمہ من امر الدنیا والآخرہ۔ اگر اس کو دنیا اور یا آخرت کے کوئی فکر اور پریشانی ہو تو وہ کافی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ سورۃ البقرہ کے سورۃ التوبہ کے آخری حصہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، سورۃ التوبہ ہے نا، اس کو یاد کر لیجئے، سورۃ التوبہ کا آخری حصہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح کو 7 مرتبہ، شام کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، دنیا اور آخرت کے تمام افکار اور پریشانیوں سے اللہ دور فرما دیں گے۔ لیکن یقین ہونا چاہیے، یقین جتنا کامل ہوگا اتنا ہی اللہ سلوک فرماتے ہیں، یقین ہو۔ ایک بہت بڑے قاری تھے، ابھی بھی ہیں، موجود ہیں، UK میں قیام ہیں، یہ جو ہے پہلے سعودیہ کے کسی بڑی مسجد کے امام تھے، تو ابھی یہاں پر قیام ہے، ہماری مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے دوائیں کھاتی تھی، اس بیماری کی یہ دوا، اس بیماری کی، ابھی ان دواؤں کو کھانا چھوڑ دیا۔ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اس نیت سے کہ اللہ اس بیماری کو دور فرما دے، الحمدللہ جو ہے ابھی مجھے کوئی دوا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا مطلب؟ جتنی یقین، اللہ بھی ایسے ہی جو ہے سلوک فرماتے ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ یقین مضبوط ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے یقین کے موافق ہمارے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی بھی سلوک فرماتے ہیں۔ جیسے یقین ہوگا ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی سلوک فرمائیں گے۔ یقین کی جب بات آتی ہے تو یاد آیا کہ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک سفر میں گئے، وہاں کے سردار کو، وہاں کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس دیا، تو صحابہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں کوئی رقیہ کرنے والا، کوئی منتر کرنے والا ہے جو سانپ کے اثرات کو ختم کر دے؟ صحابہ نے کہا ہم کر سکتے ہیں۔ صحابہ کو یقین ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم تو شفا ہے، قرآن کریم دنیا کے تمام پرابلم کے لیے بھی شفا ہے، ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اندر کی بیماریاں ہیں، آپس میں جو ہے حسد، کینہ، بغض، ناشکری، پتہ نہیں، اور اسی طرح بے سکونی، ان سب کے لیے قرآن کریم شفا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کو پورا یقین ہے۔ صحابہ کرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کے سورۃ جو ہے فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا، بار بار پڑھ کے ان کو دم کر دیا، سبحان اللہ، اس کے سانپ کا اثر دور ہو گیا۔ سبحان اللہ، جیسے یقین ہوگا ایسے ہی اللہ سلوک فرماتے ہیں۔ ایک شخص کو ہندوستان کے اندر کینسر ہو گیا، گھر والوں نے کہا کہ کیا ہوگا، ابھی تو آپ کے چند دن باقی ہے، کہا کہ کوئی فکر نہ کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ وہ مسجد میں چلے گئے، دن رات کھانے پینے استنجا کے لیے گھر آتے تھے، باقی مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے، اس نیت سے کہ اللہ مجھے ظاہری باطنی تمام بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔
یقین کے ساتھ پڑھا۔ 1 مہینے کے بعد گھر والوں نے پکڑ کے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا چیک اپ کے لیے، ڈاکٹر نے کہا کوئی بیماری ہی نہیں، وہ کینسر تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ جس طرح اللہ کے ساتھ یقین، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ دنیا میں بھی دکھاتے ہیں۔ دنیا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس یقین کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہو، اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مؤمنین کے لیے رحمت ہے۔ اگر ہم اس یقین کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے اور تلاوت کرتا ہے کہ اللہ ظاہری باطنی تمام بیماریوں کو اللہ دور فرما دے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی سلوک فرمائیں گے، ویسے ہی گناہوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیں گے۔ اللہ کے ساتھ جس یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی سلوک فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ تو ہم جو ہے سورۃ التوبہ کی آخری آیات کو اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی تمام پریشانیوں کو صبح حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور میننگ کو بھی، معنی کو بھی یاد کر کے پڑھیں تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کے ساتھ یقین، اللہ پر توکل مضبوط ہو جائے۔ حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، اللہ پر میں نے توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے۔ جب عرش عظیم کا رب ہے تو دنیا کے تمام چیزیں، کائنات کے تمام چیزوں کا وہ مالک ہے، پریشانیوں کو دور کرنے کی بھی اللہ ہی کے پاس طاقت ہے۔ تو اس جو ہے یقین کے ساتھ آپ 7 مرتبہ صبح کو پڑھ لیتا ہے سورۃ التوبہ کی آخری آیات، اور شام کو 7 مرتبہ، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو، دنیا آخرت کے تمام پریشانیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث وہ بھی قرآن کریم کے آیات کے متعلق ہے، کیونکہ آج کا موضوع قرآن کریم کے متعلق ہوگا۔ قرآن کریم کے چند آیات، چند سورتوں کے فضائل جو ہے سب سے پہلے عرض کر دیا گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ کہیے قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھیے۔ صبح کو بھی 3 مرتبہ، شام کو بھی 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، آپ پڑھیے تکفیک من کل شیء، آپ کے لیے ہر چیز سے کافی ہے، آپ کے لیے کافی ہے، جادو سے، ایکسیڈنٹ سے، تمام مصیبت سے، پریشانیوں سے، تمام ہر طرح کے جو ہے بے سکونی سے۔ آج کل تو ہمارے یہاں جنات، جادو، ان کے بڑے کمپلین ہیں، ہمارے بچوں کو بھی سکھائیں۔ صبح کو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، شام کو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ بہتر ہے کہ پڑھ کے پورے بدن پر بھی دم کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز سے کافی ہے، یعنی آپ کے لیے کافی ہے، اللہ کی حفاظت میں رہے گا، سبحان اللہ۔ جب اللہ حفاظت فرماتے ہیں تو اور کون جو ہے آپ کو تکلیف دے سکے گا، سبحان اللہ۔ جادو سے، نظر بد سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرما دیں گے۔ یہ عمل بھی آپ کر لیجئے، سبحان اللہ۔ اور جو ہے تیسری حدیث آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ احادیث جو ہمارے سامنے آئے ہیں صحابہ کرام نے، اسی طرح جو ہے تابعین نے، محدثین نے بڑی محنتوں کے ساتھ ایک سال، ایک مہینہ سفر کرتے تھے گھاس کھا کر، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، گھاس کھا کر، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتے تھے، لیکن امت کو احادیث پہنچانا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ان علوم کے، ان احادیث کے، قرآن کریم کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں تو مفت میں آسانی سے مل جاتے ہیں، ہمیں کوئی قدر ہی نہیں۔ لیکن جن حضرات نے، جن محدثین نے ہم تک یہ قرآن کریم کے علوم پہنچایا ہے، احادیث پہنچایا ہے، کیا کیا تکلیفیں انہوں نے اٹھایا، کیا کیا تکلیفیں انہوں نے، اللہ اکبر، اس کے لیے ایک بحث کی ضرورت ہے، کیا کیا تکلیفیں ان محدثین نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، وہ کشتی میں تھا، بیٹھا ہوا تھا، بڑے نیک صالح تھے، تو ہر ایک کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، مومن ایسے ہی ہوتے ہیں، مومن ہر ایک کو اپنے جیسے ہی سمجھتے ہیں، ہر ایک نیک ہوتے ہیں تو دوسرے کو بھی نیک، دوسرے کو تو وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھا، سفر کا ایک ساتھی ملے، تو بات میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے، یعنی سونے کے جو ہے اشرفی ہے میرے پاس ہے۔ تو اس آدمی نے جب یہ بات سن لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے چلانا شروع کر دیا۔ امام بخاری نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسری طرف چلے گئے اور چلانا شروع کر دیا، میرے 40 دینار، 40 اشرفی گم ہو گئے۔ تو کشتی والوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ہر ایک کو ڈھونڈتا، ہر ایک کے جو ہے بیگ سے جو ہے تھیلیوں سے ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ یہ اس آدمی نے کہا کہ اس کے 40 اشرفی گم ہو گیا۔ تو ہر ایک کے بیگ، ہر ایک کے تھیلی کو جو ہے ڈھونڈتا ہے، یہاں تک کہ امام بخاری کے بیگ اور تھیلی کو بھی ڈھونڈتا ہے۔ امام بخاری نے اس شخص کو اپنا تھیلی بھی دکھایا کہ دیکھو اس میں 40 اشرفی ہیں۔ ابھی امام بخاری کو ڈھونڈا تو کچھ نہیں ملا۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے اس بخاری پر، محمد ابن عبداللہ پر مجھے شک ہے، اس کو دوبارہ اور چیک کرو۔ تیسری بار، یعنی تین مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چیک کیا گیا، کچھ نہیں ملا۔ جب کشتی جو ہے دوسرے جو ہے وہاں پر دریا کے کنارے پہنچے تو اپنا سفر شروع کر دیا، تو وہ آدمی امام بخاری کے پیچھے چل دیے اور پوچھا کہ وہ جو 40 اشرفی جو میں نے تمہارے تھیلی کے اندر دیکھا ہے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ کشتی والوں نے ڈھونڈا تو نہیں ملا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے پانی کے اندر ڈال دیا۔ اتنی قیمتی 40 اشرفی کیوں ڈال دیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کتنے سال میں نے گھاس کھا کر، سفر کر کے، پیدل سفر کر کے، ہزاروں میل سفر کر کے میں نے یہ احادیث جمع کیا ہے۔ آج محمد ابن عبداللہ کو جو ہے چور کہہ دیا جائے گا تو امام محمد ابن عبداللہ نے جتنی احادیث یاد کیے ہیں، امت کو پہنچائے ہیں، وہ امت نہیں مانے گا، غیر معتبر ہو جائے گا۔ تو ان احادیث کے لیے، اللہ کے لیے میں نے اپنی 40 اشرفیوں کو پھینک دیا تاکہ مجھے چور کے نام سے میرا نام نامزد نہ کرے، میرے نام بدنام نہ ہو، تاکہ میں احادیث لوگوں تک پہنچاؤں۔ اللہ اکبر! ان محدثین کرام نے کیا ان علماء کرام نے آج تک جو ہے ہمارے علماء کرام، اللہ کے جو ہے اہل علم ہم کو دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں، بڑے آسانی کے ساتھ ہم ان دین کی باتیں سیکھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ ان محدثین نے، ان علماء نے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھنے سے تعدل ثلث القرآن، قرآن کو ایک تہائی قرآن پڑھنے کے ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک تہائی قل هو اللہ احد پڑھنے کا 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، لیکن 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ دوسری صحیح حدیث میں فرمایا قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! بچوں کو سکھائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون جو ہے تعدل ربع القرآن، قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون سورہ کو پڑھنے سے 1/4 قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں جو ہے ان صورتوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ اللہ اکبر! تو میں نے چند احادیث آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اصل تو قرآن کریم کا موضوع ہے اور یہ احادیث بھی قرآن کریم کی ہی متعلق ہے۔
ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب بھی دی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند صحیفے عطا فرمائے، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیل عطا فرمایا۔ ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کتابیں دی، عظیم کتابیں ہیں، لیکن ان انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں نہیں رہنے کے بعد ان کی امتوں نے ان پر اللہ نے نازل شدہ کتابوں کی قدر نہیں کی، ان کتابوں میں تبدیلیاں کر دی، حلال کو حرام، حرام کو حلال، تبدیلیاں کر دی، ہر طرح کی تبدیلی کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جو ہے ایک نبی کو بھیجا، کتاب بھیجی، لوگوں نے تبدیلی کر دی، پھر دوسری کتاب، دوسرے نبی بھیجا، کتاب بھیجی، اس طرح کا سلسلہ چلتے چلتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ کا وقت آیا کہ آخری نبی کو بھیجنے کا، اللہ اکبر، اور آخری کتاب کو نازل فرمانے کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ۔ اس قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرمانے کے لیے سب سے عظیم نبی کو انتخاب فرمایا، محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس قرآن کریم کو نازل فرمانے کے لیے جو مہینہ کا انتخاب کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے کو انتخاب فرمایا، اور اس قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے جو رات کا انتخاب کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ لیلۃ القدر جیسے سب سے عظیم رات کو اللہ نے انتخاب فرمایا، اور جن شہروں میں اللہ نے نازل فرمایا وہ سب سے عظیم شہر مکہ اور مدینہ کو انتخاب فرمایا۔ جس امت پر اللہ نے نازل فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت، بہترین امت کو اللہ نے انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جس زبان پر اللہ نے نازل فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، زبان عربی سب سے افضل زبان کو انتخاب فرمایا اس کتاب کو نازل فرمانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ عظیم کتاب ایسی کتاب ہے، حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہزاروں معجزات ہیں، ان میں سے 2 معجزے ابھی تک محسوس کر سکتے ہیں آپ، جو ہے ان 2 معجزوں کا احساس ابھی تک آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 معجزہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ حجاج کرام جو کنکر جو ہے رمی جمار کرتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں، تو ہزاروں لاکھوں جو ہے حجاج کرام کے کنکر کے ڈھیر ہو جانا چاہیے، جتنے کنکر مارتے ہیں وہاں وہ کنکر ختم کیوں نہیں ہوتا، وہاں پر ڈھیر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حج قبول ہے اللہ نے ان کے کنکر کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، اس وجہ سے وہاں ڈھیر نہیں۔ دوسرا عظیم معجزہ، سبحان اللہ، قرآن کریم کا معجزہ ہے۔
ابھی تک ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، تمام جن اور تمام انسان مل کر بھی اس قرآن جیسے بنائے کوئی نہیں بنا سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے جو ہے فضائل اور مسائل، حقوق کو انشاءاللہ مزید ذکر کریں گے بریک کے بعد، انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام چینل اردو کے پروگرام اسلام اسپیشل چل رہا ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کے حقوق اور قرآن کریم کی محبت۔ تو پہلے سیشن میں بھی جو ہے عرض کیا گیا قرآن کریم کی عظمت کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم عظیم کتاب ہمارے اس امت پر نازل فرمایا، اور جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر دور کے اندر ہر انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور کے موافق معجزے عطا فرمائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا اثر پڑتا تھا، تو ان جادوؤں کے توڑ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ سام کا معجزہ، اسی طرح ید بیضاء کا معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما۔ اس وجہ سے ہی تمام جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، تو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا سب جادوگر تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکیمی، طب، ڈاکٹری کا بڑا زور اور بڑا چرچا تھا۔ جو ہے حکومتوں کا آپس میں جو ہے مقابلہ ہوتا تھا، لیکن ایک چیز ڈاکٹری نہیں کر سکتا، چند چیزیں ہیں ڈاکٹری نہیں کر سکتا، ڈاکٹر لوگ نہیں کر سکتے، جو مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے تھے، مادرزاد جو نابینا ہے ان کو جو ہے بینا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان معجزات کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت، خوبصورتی اور خوبی کا بڑا زور تھا۔ آپس میں مقابلے چلتے تھے سوق عکاظ میں، اسی طرح دوسری جگہوں پر آپس میں مقابلہ۔ عرب حضرات اپنی قوموں کی عزت اس پر سمجھتے تھے کہ ہم عربی فصاحت، بلاغت، عربی زبان کی خوبی پر ایک دوسرے کا فخر کرتے تھے۔ اس دور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم کو نازل فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، اگر جنات اور انسان سب کے سب دنیا کے تمام جن اور تمام انسان مل کر اس قرآن جیسے بنانے کی کوشش کرے، کوئی کوشش نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ چیلنج فرماتے ہیں۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you dear respected؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ How are you brother؟ ماشاءاللہ I'm very 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 well thank you۔ میں یہ کہنا چاہنا تھا، میں دو لانا تلاوت کر چھوڑو۔ The main message of Quran tells us about the facts of the history of our prophets and how to live your life۔ Yes brother۔ اپنی زبان میں 3-4 sentences what is the main message of the Quran, how to live our life؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ اس پر میں بحث کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں،
تو جو ہے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر قرآن کریم کا کیا میسج ہے جس کے ذریعے جو ہے ہمیں جو ہے زندگی گزارنا چاہیے۔ دیکھو قرآن کریم ہر دور کے لیے ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہے۔ قرآن کریم کی جو ہے مختلف وقت میں مختلف، یعنی قرآن کریم کے شروع سے اخیر تک ہمارے لیے میسج ہی ہے، ہمارے لیے یعنی زندگی کا مشعل راہ ہی ہے۔ اس وقت سب سے جو ہے اہم جو ہے میسج قرآن کریم کا یہ ہو سکتا ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ قرآن کریم کے آج کا میسج یہ ہے، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے اندر کینہ، بغض، نا اتفاقی، کینہ، عداوت، ان سب کو ختم کر کے اتفاق ہو جائیں، اتحاد ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اتنی عظیم نعمت اسلام عطا فرمایا ہے، اس کے ذریعے آپس میں جو ہے جڑ جائیں، آپس کے ساتھ تعلق کو قائم اور مضبوط کریں، آپس کے اختلافات کو ختم کریں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے تعاون کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو پہچانیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے حال تو ایسے ہیں، اللہ اکبر۔ حدیث میں فرمایا مسلمان ایک بدن جیسے ہیں، بدن کے ایک حصے سے آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے بدن میں درد ہونا چاہیے، انگلی میں درد ہوتا ہے تو پورے بدن کے اندر درد ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کریم کا میسج ہے۔ یہ تو آج تو ہم فیملیاں، میاں بیوی ایک دوسرے سے اتفاق نہیں، پڑوسی ایک دوسرے سے جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ رہے ہیں، کورٹ میں جا رہے ہیں کہ اس کے ڈرائیو بوائے میں نے میرے ڈرائیو بوائے کو اس نے بلاک کر دیا، وہ یہ ہو گیا۔ ایک پڑوسی جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے حقوق کا جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آگے چل کر جب میری وفات ہو جائے گا، کسی کی وفات ہو جائے گا، پڑوسی کا بھی حق وفات کے بعد حاصل ہوگا۔ اتنا تک پڑوسی کے حق ہیں، لیکن ایک پڑوسی ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپس میں بھائی بہن دشمنوں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے جب بھائی بہن ایک محلے کے رہنے والے کے درمیان اختلاف ہو، پھر پوری امت کا پھر کیا کہنا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کا اکرام نہیں ہے، احترام نہیں ہے، ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہے ہم کسی کے مدد کرنے سے اللہ بھی ہماری مدد فرمائیں گے، کسی کے ساتھ محبت کرنے سے اللہ کی محبت آئے گی، میرے دل میں سکون آئے گا، میرے رزق میں جو ہے برکتیں آئے گی، یہ سب خبر نہیں۔ اس وجہ سے ہماری زندگی بے سکون ہے۔ ہم سیلفش بن چکے ہیں، اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، دوسروں کا کبھی خیال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان دوسری جگہ پریشان ہیں، دوسری طرف مسلمان پارٹیاں بنا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی درد نہیں۔ قرآن میں اللہ فرمائے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، ایک دوسرے کے سکھ اور درد میں، سکھ میں، خوشی میں ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہندوستان کے، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے جب وہ مالٹا کے سفر میں گئے، وہاں پر جیل کے اندر انہوں نے گزارنے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو ہندوستان بھر کے علماء جو حضرت کی ملاقات کے لیے آئے تھے۔ حضرت نے بہت بڑا مجمع سامنے تھا۔ حضرت نے فرمایا میں نے مالٹا کے جیل میں جب دیکھا کہ مسلمان کیوں دنیا کے اندر پریشان، کیوں ہیں، مسلمانوں کی حالت کیوں ابتر ہے،
اس کو مالٹا کے جیل کے اندھیروں میں غور کیا تو دو چیزوں کے اندر ملا ہے۔ نمبر ایک، قرآن کریم کو چھوڑ دینا، قرآن کریم کی تلاوت مسلمانوں نے چھوڑ دیا، قرآن کریم کو سیکھنا چھوڑ دیا، قرآن کریم کی عظمت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر! آج کا یہ حال ہے دیکھیے مسلمانوں کا۔ ہمارے بچوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم پڑھانے کے لیے پرائیویٹ سکول میں ڈالیں گے، یا ٹیوشن بھی ہو تو گھنٹے کا 50 پاؤنڈ کے کوئی ہو، کیسے بہترین انگلش میتھس، یعنی بہترین ٹیچر کو ہم انتخاب کرتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تعلیم کے لیے آن لائن میں کوئی ملا جی پڑھا رہا ہو، اس کے قرآن صحیح ہے یا غلط، یا اس نے جو ہے صحیح طور پر اس نے تعلیم حاصل کی ہے بھی کہ بھی نہیں، قرآن کریم سیکھا بھی کہ نہیں، ایسے ہی پڑھا رہے ہیں یا کوئی سیکھا نہیں، بس چلو سستے میں مل رہا ہے، 3 پاؤنڈ پر آور کا ہمیں مل رہا ہے، بس ہم پڑھائیں گے۔ یعنی ہم قرآن کریم کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ اکبر! تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو 2 چیز کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو چھوڑ دینا، قرآن کریم کا سیکھنا چھوڑ دیا ہے، سکھانا چھوڑ دیا ہے، تلاوت چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم کے درس علماء کر رہے ہیں، ان درسوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم کی تفسیر سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ کم از کم قرآن کریم کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم صبح کو فجر کے بعد دنیا کے کوئی کام کرنے سے پہلے قرآن کریم کی کم از کم 1 صفحے کی تلاوت ہو، وہ بھی نہیں کر سکتے 3 آیت کی تلاوت ہو، روزانہ کرنا ضروری ہے۔ کم از کم ایک مسلمان کا تو اتنا حق بنتا ہے قرآن کریم کو 1 مہینے میں 1 ختم کریں۔ ہمارا حال یہ ہے، بڑا افسوس کہ قرآن کریم رمضان میں بھی 1 ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! یہی قرآن قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ اگر قرآن ہمارے خلاف کمپلین کر دے، اللہ اکبر، کمپلین کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر؟ قرآن کریم تو ہمارے لیے شفیع ہے۔ حدیث میں فرمایا سورۃ البقرہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن، سورۃ آل عمران قیامت کے دن شفاعت کرے گا، سورہ تبارک الذی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، سورہ تبارک الذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المانعہ، قبر کے عذاب کو روکنے والے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری زندگیاں گٹ رہی ہیں، ہمارا سفر قبر کی طرف جا رہے ہیں، ابھی تک ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! قرآن کریم کا یہ ایک میسج ہے کہ قرآن کریم کو کے حقوق کے لحاظ کریں، تلاوت شروع کریں، ابھی سے تفسیر پڑھنا شروع کر دیں، اس کے موافق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہے مسلمانوں کی پریشانی، کمزوری کی پہلی وجہ نمبر 1 قرآن کریم کو چھوڑ دینا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کے مکاتب، بچوں کے لیے مکتب تیار ہوں۔ اسی طرح درس قرآن علماء کرام سے جو ہے عرض کریں کہ ہم قرآن کریم کا درس سننا چاہتے ہیں آپ سے۔ مختلف زبان کے اندر قرآن کریم کے درس کے جو ہے مجالس دنیا میں، پوری دنیا کے اندر قائم ہونا چاہیے۔ جتنا ہو سکے جو ہے اپنے اختیار میں جتنا ہو قرآن کریم کے تفسیر کے مجالس علماء کرام کو جو ہے عرض کر کے، علماء کرام کو ریکویسٹ کر کے قرآن کریم کی مجالس تفسیر اس کو سننے کی کوشش کریں اور عمل کریں۔ یہ پہلا حق، پہلی وجہ مسلمانوں کی کمزوری کی۔ دوسری وجہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوسری وجہ یہ ہے آپس میں اختلافات۔
چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف، فیملیوں میں اختلاف ہو رہا ہے، محلے والوں میں اختلاف، رشتہ داروں میں اختلاف ہو رہا ہے، ملک والوں میں اختلاف ہو رہا ہے، آپس کے مسلمان ملکوں میں آپس میں اختلاف، ان اختلاف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان دونوں کمزوریوں کو اللہ دور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کا میسج ہے، قرآن کریم کا یہ میسج ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بہن ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے ایمان کی بدولت تم سب کو اللہ نے بھائی بھائی بنایا، کیوں نفرت کرو گے بھائی؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین، ایک دوسرے کے مسلمانوں کے حقوق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو ہمیں قرآن کریم کی عظمت دل میں بیٹھنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کی عظیم کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین لینگویج میں، افضل ترین زبان میں، افضل ترین نبی پر، افضل ترین سبحان اللہ فرشتے کے ذریعے، افضل ترین رات میں، افضل ترین مہینے رمضان میں، افضل ترین امت پر، افضل ترین شہروں پر اللہ نے قرآن کریم کو اتارا۔ افضل ترین کتاب اللہ نے اتارا۔ سبحان اللہ، اس قرآن کو ہم اپنائے گا، دنیا میں بھی اللہ عزت کی زندگی، آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی عزت کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضرور اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ جب چند سال کے بعد جنت البقیع جہاں مدفون ہیں اس کو جو ہے ہٹا دیتے ہیں، پھر اس کی جگہ دوسرے کو جو ہے دفن کرتے ہیں۔ جب حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو کھودا گیا تو ایسا لگا کہ اس نے ابھی وہ مدفون ہیں، ان کے قبر کو دوبارہ ان کو چھپا دیا۔ چند سال کے بعد پھر کھودا گیا، وہی اس کا بدن ویسے ہی محفوظ ہیں۔ تو سعودی حکومت نے اس جگہ پر نشان لگا دیا، اس قبر کو دوبارہ نہیں کھودا جائے گا۔ یعنی کتنے سالوں تک ان کے قبر محفوظ ہیں، ان کے بدن کو مٹی نے نہیں کھایا۔ لوگوں نے گھر والوں سے جا کر پوچھا کہ کیا عمل کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی عزت دی، ان کے بدن کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، ان کے بدن کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، حفاظت کیا ہوا ہے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ قرآن کریم کی عظمت دل میں بہت ہوتے تھے، یہاں تک کہ حافظ قرآن کی طرف پیر پھیلا کر بھی وہ بیٹھتے نہیں تھے۔ حافظ قرآن ہیں، ان کی عظمت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا اسی وجہ سے اللہ نے ان کو ان کے قبر کے اندر بھی چمکایا، ان کے بدن کو بھی اللہ نے حفاظت کیا۔ ہم جو ہے فیس بک میں پتہ نہیں واٹس ایپ پر جو ہے ہماری دوستیاں چلتی ہیں، یہ دوستیاں کوئی کام آنے والے نہیں۔ ہم اگر جو ہے آیت الکرسی کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی، ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان صرف موت ہے۔ اگر موت اس کے بعد اللہ سبحانہ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسی طرح ہماری دوستی فیس بک کے اندر پتہ نہیں کتنے ہزاروں، لیکن وہ کیا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مزید پریشانی کا سبب بنتا ہے، اس کو جو ہے پریشانی کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قل هو اللہ احد قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کے ساتھ اگر ہماری محبت ہو جائے، محبت ہو، اس کی تلاوت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ سورہ قل هو اللہ سے بہت محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی محبت قل هو اللہ کو، یہی قل هو اللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے ساتھ ہماری محبت ہو، قرآن کریم کی آیات کے ساتھ، اور تلاوت کی جو ہے تلاوت ہو، اور خود بھی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں۔
حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں، میرا نام نعمہ ہے۔ جی ہاں، آپ کا سوال؟ جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے آمین آمین۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ، تمام ناظرین کو بھی اللہ بنائے، توکل کی صفات سے ہم سب کو متصف فرمائے۔ آمین۔ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں بھی امید کرتی ہوں کہ میری سب بہنیں یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی منور کر دے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے اجاگر کرے، اور انشاءاللہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ، یہ سب ہمارا جو ہے اوڑھنا بچھونا اللہ بنائے، اور انشاءاللہ یہ قرآن کریم جو ہے قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی ہمارے لیے برکات کا سبب بنے گا، سکون کا سبب بنے گا اگر ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے یہ آپ سے درخواست کرنی تھی کہ میرے بھائی پاکستان میں قاری فرحان ہے نا، ان کے والد صاحب بہت بیمار ہیں، تو پلیز ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیمار کو اور تمام بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ اللہ عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ ان کو کہیے، سورۃ البقرہ 41 ٹائمز درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، پانی پر بھی دم کریں، بیمار پر بھی، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اللہ ہی شفا دینے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائیں۔ ہمارے جو ہے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین، پاکستان میں کراچی میں ان کے بہت بڑا دارالعلوم ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، تو انہوں نے حضرت کا جو ہے عمر تقریباً 55 سال کے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ میں نے اپنے بچوں کو حافظ بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہمیں جو ہے قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا۔ تو میرے لیے تو اپنے لیے تو ہم نے تاج کا سامان کر دیا، لیکن یہ پھر ہمارے والدین کے لیے کیا ہوگا؟ میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں۔ ایسا سوچا کہ میرے لیے تو میں نے سامان کر دیا، قیامت کے دن بڑی عزت ہوگی کیونکہ میرے بچے حافظ ہیں، تو مجھے بڑی عزت کے ساتھ اللہ کی طرف سے تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، تو میرے والدین کا کیا حال ہوگا؟ دیکھو یقین، جب حضرت نے جب یہ سوچا کہ میرے والدین کے لیے میں نے قیامت کے دن عزت کا سامان نہیں بنایا، تاج کا سامان نہیں بنایا، فوراً دل میں شوق پیدا ہوا، قرآن کریم کا حفظ کرنا شروع کر دیا۔ 55 سال کے عمر میں 3 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین، آخرت کے یقین، قیامت کے دن کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے قسم کھایا ہے کہ میں اپنے بچے کو دنیا اور آخرت کے تمام خزانے دوں گا، میں قسم کھایا ہے۔ تو کس طرح دنیا آخرت کے تمام خزانہ میں ان کو دے سکتا ہوں؟ اس قسم کا کفارہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے قسم کھایا کہ دنیا آخرت کے تمام خزانے اپنے بچے کو دے گا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، ان کو قرآن کریم سکھا دیجئے۔ قرآن کریم ہی دنیا اور آخرت کے تمام خزانے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو بھی صحیح قرآن کریم تجوید کے ساتھ ان کو پڑھوائیے جو ہے، اور بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ روزانہ پڑھیں، نوجوان بچے ہوں ان کو بھی، اور قرآن کریم کی تفسیر خود بھی جو ہے مطالعہ کریں، صحیح علماء حق کے تفاسیر، اسی طرح اپنے بچوں کو بھی۔
ان باتوں کے ساتھ اختتام کی طرف پہنچاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔